شاعری فطرت کا انمول عطیہ ہے، قدرت کا ایک قیمتی تحفہ ہے جو انسان کو عطا کیا گیا ہے۔ مقدس مذہبی کتابوں کے بعد انسان کی ذہن سازی، فکر سازی اور شخصیت سازی میں شاعری اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ زندگی کے ہر نشیب و فراز میں انسان کی رہنمائی اور رہبری کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ شاعری انسانی زندگی کی تہذیب اور اس کی آراستگی کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ انسان کے افکار و خیالات کو رفعت و آفاقیت اور قلب و روح کو بصیرت عطا کرتی ہے۔ یہ فطرت سلیم سے تعلق رکھنے والا ایسا فن ہے جو زندگی کے پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل اور لطیف سے لطیف سر احساسات کو شعر کے سانچے میں ڈھال دیتا ہے۔ تاریخ کے مختلف ادوار اور مختلف عہد میں صنف شاعری نے بڑے بڑے انقلابی اور مقدر ساز کارنامے انجام دیے ہیں۔ کسی بھی زبان کی اعلیٰ اور معیاری شاعری کا مطالعہ بہت ضروری ہے، اور کوئی شخص اس وقت تک زبانداری کا دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک کہ اسے کثرت سے اچھے اور معیاری اشعار یاد نہ ہو اور اس زبان کے محاسن کا اسے فہم و ادراک نہ ہو۔ پاکستان کے نامور شاعر اور عماری غزلوں کی وجہ سے پہچانے جانے والے عبدالحمید عالم کے یہاں شعر و سخن کا تخیل یہ ہے: شاعری خون جگر کا ہے لبالب ساغر، شاعری خون جگر کا ہے لبالب ساغر، کسی کم ظرف کی تفریح کا سامان نہیں۔ شعر مخلصانہ ادب، شعر مخلصانہ احساس، دردمندانہ فکر، فنکارانہ اظہار سے وجود میں آتا ہے۔ یہ صرف لفظوں کا مجموعہ، قافیوں کا کھیل اور مصرعوں کا مرکب نہیں، بلکہ لطیف احساسات و جذبات کا منبع، اعلیٰ افکار و خیالات کا مرکز، روشن تجربات و مشاہدات کا مسکن، اور تدبر و حکمت اور بصیرت و آگاہی کا مخزن ہے۔ تعلیم گاہوں میں بیت بازی کی تقریب، جو کہ ایک ادبی اور لسانی کھیل ہے، اسی خاص اور اہم مقصد کے تحت منعقد کی جاتی ہے تاکہ طلبہ زیادہ سے زیادہ اعلیٰ اور معیاری اشعار کا نہ صرف مطالعہ کریں بلکہ انہیں یاد اور ازبر کر لیں۔ اشعار کے اندر الفاظ کا انتخاب، تراکیب کا حسن، تشبیہات و استعارات کا پرمحل استعمال اور کم سے کم لفظوں میں وسیع سے وسیع مفہوم کو سمونے کا سلیقہ اور زبان کے وہ تمام خوبیاں جو ہمیں شاعری سے حاصل ہوتی ہے، وہ طلبہ ان کا ادراک و استحضار کر سکے اور زبان و بیان کو قوت و توانائی سے آراستہ و پیراستہ ہو کر اپنی زبان و قلم کے ذریعے